بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرامی، خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد سامانیوں کی طرح دوسری بڑی آزاد اور خود مختار حکومت جو اس زمانے میں قائم ہوئی تھی بنی بویہ کی تھی۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ابو شجاع بویہ تھا۔ چونکہ اس خاندان کا تعلق ماز ندران کے علاقے ویلم سے تھا، اس لیے بنی بویہ کو دیالمہ بھی کہا جاتا ہے۔ بویہ سلطنت کے بانی تین بھائی علی، حسن اور احمد تھے، جو ایران کے قدیم شاہی خاندان کے ایک فرد بویہ کے بیٹے تھے۔ اسی نسبت سے وہ تینوں ان کی اولاد کے دیگر فرما رواں بویہ سلاطین کہلاتے ہیں۔ بویہ کی اپنی زندگی تو مفلوق الحالی میں کٹی، مگر اس کے بیٹوں یعنی علی، حسن اور احمد نے اپنی شجاعت اور حسن تدبیر سے ایران اور عراق کے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی، اور خلافت بغداد کی طرف سے ان کو عماد الدولہ، رکن الدولہ اور معز الدولہ کے خطابات دیے گئے۔ تاریخ میں یہ تینوں اپنے اصلی ناموں کی بجائے زیادہ تر انہی خطابات سے پکارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اور ان کے اہل قبیلہ بحیرہ کیسپیئن کے جنوب مغرب میں واقع صوبہ گیلان کی طرف مقام دیلم کے رہنے والے تھے، اس لیے اپنے آبائی وطن کی نسبت سے وہ دیدمی بھی کہلاتے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں میں سے سب سے پہلے یعنی عماد الدولہ نے دیلمی فوجیوں کی مدد سے شیراز کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اس پر اس وقت کے خلیفہ رازی نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اسے خلعت سے نوازا۔ کچھ عرصے بعد دوسرے بھائی حسن یعنی رکن الدولہ نے ایران کے بعض دیگر حصوں کو، جن میں ہمدان، اصفہان اور ریش شامل تھے، اپنی زیر نگین کر لیا۔ لیکن بویہ سلطنت کو حقیقی عروج اس وقت ہوا جب تیسرے بھائی احمد یعنی معز الدولہ نے خلیفہ مستکیفی کے عہد میں بغداد پر قبضہ کیا اور خلیفہ نے اس کو امیر الامراء کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس طرح حکومت میں عملی طور پر اسے ممتاز کل کی حیثیت حاصل ہو گئی اور خلیفہ اس کے ہاتھ میں محض ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ اس کی تحریک پر خلیفہ نے تینوں بھائیوں کو عماد الدولہ، رکن الدولہ اور معز الدولہ کے خطابات سے نوازا اور سکوں پر ان کے نام نقش کرنے کا حکم صادر کیا۔ ایک موقع پر خلیفہ مستکفی نے معز الدولہ کے خلاف بعض دیگر سرداروں سے مل کر سازش کی۔ معز الدولہ کو اس کا پتہ لگ گیا اور اس نے مستکفی کو قید کر کے 945 عیسوی میں متی کو مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ معز الدولہ نے 967 عیسوی میں انتقال کیا اور اس کا بیٹا بختیار معز الدولہ کے خطاب سے سرفراز ہو کر امیر الامراء بنا۔ بختیار فرما روائی کی اوصاف سے خالی تھا اور اپنا سارا وقت لہو اللعب میں صرف کرتا تھا، اس لیے چند ہی برسوں میں بغداد کی حالت ابتر ہو گئی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر بختیار کے چچا زاد بھائی عضد الدولہ نے، جو رکن الدین کا بیٹا تھا، بغداد پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے باپ رکن الدولہ کے کہنے پر وہ جلد ہی بختیار کے حق میں دستبردار ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ 976 عیسوی میں رکن الدولہ نے وفات پائی تو عضد الدولہ نے دوبارہ بغداد پر قبضہ کر لیا اور بختیار جنگ میں قتل ہو گیا۔ عضد الدولہ کے دو بھائی فخر الدولہ اور موید الدولہ تھے، جن کو باپ کی طرف سے ہمدان اور اصفہان کی حکومت ملی تھی۔ فخر الدولہ کی عضد الدولہ سے انبن تھی، اس لیے عضد الدولہ نے فخر الدولہ پر چڑھائی کر کے ہمدان سے اسے نکال دیا اور اس علاقے پر بھی اپنے دوسرے بھائی موید الدولہ کو حاکم بنا دیا۔ عضد الدولہ بڑا جامع فرما رواں تھا، وہ نہ صرف عقل و دانش اور سیاست و تدبیر میں یگانہ اور روزگار تھا، بلکہ علم و حکمت کا بہت بڑا شیدائی تھا، جس کی وجہ سے اس عہد کے کئی سائنسدان اس کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے۔ اس کے زمانے میں تائے تخت خلافت پر مستمکن تھا، مگر وہ محض نام کا خلیفہ تھا، کیونکہ سلطنت کے تمام اختیارات عضد الدولہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ عضد الدولہ نے 1982 عیسوی میں انتقال کیا اور اپنے پیچھے تین بیٹے سمسام الدولہ، شرف الدولہ اور بہاؤ الدولہ چھوڑے۔ سمسام الدولہ باپ کا جانشین بنا اور بغداد کی تولیت اس کے حصے میں آئی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں اس کے دوسرے بھائی شرف الدولہ نے، جو فارس کا حکمران تھا، بغداد پر چڑھائی کر کے سمسام الدولہ کو گرفتار کر لیا اور خود مرکزی حکومت کا مختار کل بن گیا۔ شرف الدولہ بھی اپنے باپ کی طرح سائنس اور حکمت سے شغف رکھتا تھا، چنانچہ اس نے بغداد میں ایک عظیم الشان رصدگاہ تعمیر کرائی، مگر اس کی حکومت کی مدت بہت قلیل ثابت ہوئی،
کیونکہ اسے حکمران ہوئے محض 3 سال ہوئے تھے کہ 999 عیسوی میں اسے موت کا بلاوا آ گیا۔ شرف الدولہ کے مرنے کے بعد سمسام الدولہ کو، جو اس کے حکم سے قید تھا، زندان کے نگرانوں نے رہا کر دیا اور وہ فارس پر مسلط ہو گیا۔ عراق میں شرف الدولہ کی جگہ اس کے دوسرے بھائی بہاؤ الدولہ نے لے لی۔ عضد الدولہ نے اپنے زمانہ حکومت میں اپنے بھائی فخر الدولہ کو ہمدان اور رے سے نکال دیا تھا، لیکن عضد الدولہ کی وفات کے بعد وہ پھر ان علاقوں پر قابض ہو گیا، اور جب چند برسوں کے بعد فخر الدولہ نے انتقال کیا تو اس کے بیٹوں نے الگ الگ شہروں میں اپنی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس طرح بویہ سلطنت کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو گئی، جن پر اس خاندان کے متعدد افراد علیحدہ علیحدہ طور پر حکمران تھے۔ اس تقسیم نے بویہ سلطنت کو روبہ زوال کر دیا اور وہ سال بہ سال کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ سلجوکیوں اور غزنویوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کے آگے بلا آخر اس کا چراغ گل ہو گیا۔